بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ پر ایسا صدمہ لگا کہ وہ اکثر خاموش ہی رہتی تھیں، کسی سے بھی بات نہ کرتیں، بہت خاموش اور گمسم رہتی تھیں۔ انہوں نے خود کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف پیٹ میں بچہ تھا جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو سمجھایا کرتی تھیں، اے آمنہ، اب تمہاری سب سے بڑی امید تمہارا یہ بچہ ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شوہر کو یاد کر کے حضرت آمنہ بہت رویا کرتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتے بن گئے اور ہفتے مہینے بن گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی مدت پوری کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی، آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا کہ میں اپنے ہاتھ سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی، جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا، کبھی چڑچڑاپن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کبھی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں، جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چاچا اسی انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کی پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارہ چمکنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں۔
ان کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں، تو ان کے عالموں نے کہا اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا ہاں، یہ مکہ میں 5 ایسی عورتیں ہیں جن کے گھر بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچوں کی پیدائش کی جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ